ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. میں بات ذرا آپ نے کافی لمبی ہوئی یہ پروگرام, آپ نے تقریریں بھی کافی ہے اور آپ نے بہت تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا. تو میری مزید یہ درخواست ہے کہ ذرا مزید بھی آپ کو کرنی چاہیے تحمل اور بردباری سے, اور سن لینا چاہیے. میں بات ابھی آپ کی بات کروں گا, چترال کی بات کروں گا اور پاکستان کی بات کروں گا اور دلائل سے کروں گا. یہ نہیں کہ ویسے ادھر ادھر کی ماروں اور محفل خوبصورت کروں, اگر حقائق بولوں گا اور آپ کی بات کروں گا تو آپ کو وہی سننا بھی ہے. اور پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں, اسی دن میرا ایک جگہ پروگرام تھا پشاور سٹی میں, آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, تو صحافیوں نے سوال کیا. یہ صحافی بھائی بھی میرے کافی عرصہ بعد دیکھے اور ان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو صحافیوں نے سوال کیا کہ صاحب اس میں ریلی ہوگی کہ نہیں. میں نے یہ ریلی تو کار خیر اور ثواب کا کام ہے. عمران کے خلاف نعرے لگانا اور ان غریبوں پر جو مہنگائی کے بم برسائے, تو یہ تو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں اور ثواب سمجھ کر رہے ہیں. اور ثواب میں آخری میں جب میری تقریر ختم ہو جائے تو تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیں کہ وہی جو مہنگائی کے بم برسا رہے روزانہ ریکارڈ ہونی چاہیے. مجھے سب سے پہلے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرے لیے, اور جو پارٹی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے کوئی لیڈر اور یہ نہیں سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو بھی چترالی سمجھتا ہوں اور آپ کا بھائی سمجھتا ہوں. مظاہرہ آپ کئی مہینے پہلے پشاور پریس کلب کے باہر چترالیوں کا احتجاج تھا, میں بھی آ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ چترالی پہلے بات کریں. میں نے کہا میں ان سے کم چترالی نہیں ہوں, چترالی وہی ہونا چاہیے کہ چترال کے رسول کے لیے لڑے. تو میں نے کہا میں نے ان سے کم لڑائی نہیں کی, تو میں بھی اپنے آپ کو چترالی کہتا ہوں اور میں بات ضرور کروں گا. تو ایک سب سے خوشی کی بات میں نے یہ کی کہ میری ہماری لیڈرشپ ماشاءاللہ, میرے دونوں طرف جو لوگ باتیں کرتے تھے, اور مخالفین کا تو اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں, ان کو تو ایسے غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ گروپ بندی ہے اور پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے اور کیا ہے. ہر ایک جگہ مختلف رائے ہو سکتے ہیں اور رائے ہوتی ہے اور اچھی بات بھی ہے, ہر ایک کی رائے کو سن لینا بھی چاہیے. مگر ماشاءاللہ آج وہی بات ہر لوگ جو چترال کے اندر ہے یا صوبے میں یا پاکستان میں کے ذہن سے نکال لیں. یا چترال میں مسلم لیگ ایک مضبوط طاقت اور قوت ہے اور یونائٹڈ ہے, اتحاد ہے اور ایک نواز شریف انعام ایجنڈے کے ساتھ اور اس کے منشور کے ساتھ. اور میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, کو دعوت بھی دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح وہی جو خوش فہمیاں اور لوگوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو مشکل میں ساتھ دے تو اچھے وقت میں بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. دوسری بات میں ملک کی حالات پر بھی آؤں گا, مگر وہی چترال کی بات. میرے ویسے اللہ حاضر ناظر ہے, آپ لوگوں سے دلی پیار ہے اور محبت ہے, اور چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو آپ نے یہی بات ایمانداری کی, سب سے بڑی بات اس دور میں کہ لوگ ایمانداری, امن پسند لوگ. چترال وہی خطہ ہے, اتنی دہشت گردی آئی اور پھیل گئی, آپ نے دیکھ لی پورے ملک میں, مگر چترالیوں نے تحفظ کیا, دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور ایک پیغام دیا کہ چترال کا خطہ اور چترالی امن پسند لوگ ہیں پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں. میں داد دیتا ہوں اور میں آپ کو اس کے ساتھ اس کی بھی داد دیتا ہوں کہ جو لوگ کوئی بھی, ابھی میں آپ سے کیا کہ افتخار الدین صاحب کے وہی کوئی دعا فاتح ہے اس میں بھی, اور پھر اس کے آگے اس کی چچا کا فاتحہ ہے, وہی بھی جانا ہے ہمیں. مگر وہی آگے پھر جو نواز شریف صاحب کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے جس پر زیادہ اعتماد کرتا ہے, وہی شہباز شریف صاحب کے گھر میں بھی وہی چترالی ہے, سارے اختیار ان کے ساتھ.
تو آپ نے دنیا میں اپنا اس طرح سکے جمائے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی جس کا کام کرتے ہیں لوگ ایمانداری اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب میں چترالی ہے ایماندار زیادہ یہ ہے اور اصل کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میرے دل سے آپ کے ساتھ پیار محبت ہے اور مجھے اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملا ہے اس حساب سے نہیں میں جو باتیں آج کرتا ہوں یہ پوری چترال کی عوام سننے سوشل میڈیا کا دور ہے یا کوئی آیا ہے نہیں آیا یہ موبائل ہر ایک کے ساتھ ہے. اگر کسی نے اس میں کوئی دروغ ہوئی یا غلطی ثابت کی جس نے میرے ایک بھائی نے کہا بہت جذباتی اس نے کہا کہ داڑھی سفید ہے پھر کالا کرے اس کو تو زیادہ فائدہ ہوگا مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی غلط بیان نہیں ہوگا یہ کوئی اس طرح چیز یہ ٹائم نہیں کہ یہ لے اور یہ دے اور اس کے لیے ہم آج اگر بات کرتے ہیں دل سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہماری ڈریم خواہش ہم چترال آیا کرتے تھے اور بہت لمبا ٹریول کر کے آیا کرتے تھے. تو ہر ایک کی خواہش کی اور چترالیوں کا واحد ڈیمانڈ تھا جسے آپ سنتے ہیں کہ بس لوہاری ٹنل ہونی چاہیے اور بننی چاہیے اس کے لیے کام کرتے تھے. ہماری بھی خواہش کی میرے کئی خواہشات اگر میں آپ کو بیان کروں کئی کل کسی جگہ بیٹھے یہ نثار صاحب تک بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ میں جب ویسے اپنی ایک خواہش کی بات کرتا ہوں جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے زیادہ عمر کے بھی ہے اور ہم ملکنڈ میں جاتے تھے یہ جو ملکنڈ کا پہاڑ ہے اسی زمانے میں ہوتا تھا جمال ٹریول اور یوسف ٹریول وہ جایا کرتے تھے لوگ اس میں. تو آپ کو اگر یاد ہو تو ایک ایک موڑ میں گاڑیوں کی لائنیں ہوا کرتی تھی. پہلے پیچھے سے گاڑی آتی تھی پھر اوپر سے جایا کرتی تھی ایک ساتھ جانا مشکل تھا. وہ زمانے میں سیاست میں بھی نہیں تھا مگر میرا ایک شغل تھا میں نے کہا یا اللہ اس طرح کریں گے کوئی اس طرح آ جائے کہ کم از کم یہ لائنیں ختم ہو جائے اور کوئی لوگ نیچے بھی جائے اوپر بھی جائے. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں بھی سیاست میں ہوں گا اور مجھے بھی اختیار آئے گا مگر جب میں سیاست میں آیا اور میں وزیر بھی بن گیا اور کمیونیکیشن کو دیکھتا بھی تھا تو سب سے پہلے میں نے اس روڈ کو فیڈرلائز کیا اور اس چترال تک کر دیا فیڈرلائز وہی چترال روڈ اسی زمانے میں. اور اللہ کا احسان میں نے کہا وہی پھر NLC کو ٹیکا دیا اور وہی روڈ جب ابھی تو ایکسپریس وے بھی بن گئی مگر جب بھی ہم وہی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہماری ذہن میں بات کی کہ اس روڈ کی مصیبت ختم ہو جائے. تو اس طرح خواب ہمارا بھی تھا مگر ہم نے کہا کہ ہمارے اختیار میں اور یہ بات کی طرح آئے گی کہ ہم اس کے قابل ہو جائیں گے. میں اس میٹنگ کی آپ کو اداس سناتا ہوں دل سے اور میں یہ چیلنج سے کرتا ہوں کہ وہ لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھے کہ جب میں وزیر تھا پچھلی دور میں اور میرے ساتھ تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ تھی KPK میں صرف ایک محکمے کا وزارت میں نے نہیں لی تھی کہ اس میں کمیشن لے لو اور فائل پر دستخط کرو. میں نے کہا میرا اس سے کوئی سروکار نہیں مگر میں اس KPK میں یہ میرا خواب ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں ترقی ہو ہر جگہ پروجیکٹ ہو اور اس کی منظوری ہو بے شک اس کی دوسری منسٹری ہو مگر میں اس کو دے کر کروں. تو وہی جب لوہاری کی میٹنگ تھی مجھے وہ الفاظ بھی یاد ہے ایگزیکٹلی میں وہی نقل کروں گا. تو جب لوہاری ٹنل کی میٹنگ تھی اور جنرل فرق چرمیان نیچے تھا اب بھی زندہ ہوگا میرے تو پھر ملاقات نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے صوبے سے اتنا پیار نہیں تھا ہمارے صوبے کے منصوبوں سے. اور ایک وقار مسعود یہ افتخار سب اس کو جانتے پھر یہ PTI کے دور میں بھی فائنانس میں رہا اور اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور میں بھی فائنانس سیکرٹری رہا کیونکہ اس کی اس طرح مہارت اس ہمارے دور میں بھی اس کی اسپیشل سیکرٹری تھا. تو وہی بھی اس میٹنگ میں بیٹھا مجھے وہ الفاظ ہے کہ کیا پہلے بات شروع ہوئی کہ یہ پروجیکٹ موزون ہے کہ ناموزون. وہی لوگوں نے کہا نیچے والوں نے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے اور ہمیں جو ڈونر ہمیں لاتے وہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح فیزیبل منصوبہ نہیں ہے. تو ان کے اعتراضات ہیں اس پر اس نے اپنی بات کی. دوسری پھر فائنانس والا ایشو آئی وقار مسعود صاحب آج بھی جنرل سے پوچھے
مجھے وقار مسعود کے الفاظ ایگزیکٹ یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی چترال کی تو 2.5-3 لاکھ آبادی ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہے 2004-05 کہ 2.5-3 لاکھ آبادی ہے، اسی ٹائم اس کی کاسٹ 12-13 ارب روپے کی تھی، یہ اتنا مجھے یاد ہے۔ تو اس پر 12-13 ارب روپے لگاتے یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں دیتے؟ چترال سے تو ہے کہ میں نے کی سیٹ آئے گی، کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، تو یہ اتنے پیسے لگانا یہ بھی مناسب، سیاسی طور پر بھی مناسب نہیں۔ ایک طرف سے رپورٹ کہ ٹیکنیکلی بھی یہ فیزیبل نہیں ہے، اور دوسری طرف سے بات کہ سیاسی طور پر بھی یہ موضوع نہیں ہے اتنے زیادہ پیسے لگانا۔ مجھے اپنی وہی بات یاد ہے کہ میں نے کہا، جب ان کی باتیں میں نے سن لی میں بہت ناراض ہو گیا، اور میں نے ان کو وہی کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پریزیڈنٹ صاحب تھے، وہ میٹنگ میں چیئر کر رہے تھے، میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے کون سا سوال؟ میں نے کہا چترال میں لوگ اگر آپ اس کو مسلمان بھی، آپ پاکستانی بھی نہ سمجھے، میں نے پھر غصے سے کہا مسلمان بھی نہیں سمجھے، کیا وہ انسان ہے؟ میں نے کہا یہ سوال کرتا ہوں کہ چترال میں جو 2.5-3 لاکھ لوگ برس رہے وہ انسان تو ہے نا؟ کہتے ہیں انسان تو ہے۔ میں نے کہا جب انسان ہے تو انسان یا افغانستان 8-9 مہینے یہ چترال بند رہتا ہے، اور لوگ افغانستان جا کر افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں، تو اگر انسان ہے تو 12-13 ارب روپے کیا چیز ہے؟ اور انسانوں پر لگانے چاہیے، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، میں جب پریزیڈنٹ صاحب کی باتوں کی، میں کوئی سال فراموش بندہ نہیں ہوں، جس کے ساتھ بھی رہو کبھی میں نے اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی، جس کے ساتھ رہو، اور جو کوئی کام کیا ہے وہ میں یاد بھی رکھتا ہوں۔ جب میں نے بہت غصہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ غصہ نہ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، غصہ کم کرے، اور آپ اتنا کہتے ہیں تو بنے گا۔ مطلب یہ الفاظ مجھے، اور پھر ہم نے اس کے پیچھے لگے کیا میں ڈیٹ دے دو کہ بنے گا، افتتاح کب ہوگا، گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کب ہوگی؟ پھر اس نے آپس میں باہر کئی میٹنگیں کر کے اور ہمیں 6 مہینے بعد ٹائم دیا کہ اس کی فیزیبلٹی اور فلاں، مگر وہ بات ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم آئے اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی، اسی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، آج بھی کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے کسی سے کم لڑائی آپ کے لیے نہیں کی، اور جب دوبارہ پیپل پارٹی کا دور آیا، افتخار صاحب جانتے ایک پروجیکٹ تو ملک میں بہت زیادہ ہوتے، سک پروجیکٹ جس کو کہتا ہے کہ یہ بیمار پروجیکٹ ہو گیا جس کو لوگ کوئی فنڈنگ نہیں کرتا ہے، تو پیپل پارٹی کے دور میں مجھے حیرت ہوتی ہے اس کی رزلٹ دیکھ کر، میرے امیدوار کو 21,000 ووٹ ملتے ہیں، اس کو چترالی 32,000 ووٹ دیتے ہیں۔ مجھے تو آپ سے بہت گلہ ہے، میں نے اتنی لڑائی کے باوجود اس کو 32,000 ووٹ ملتے ہیں قومی اسمبلی میں۔ اور اس دوسرے کا تو مجھے یاد نہیں کہ اس نے چترالیوں کے لیے کیا کام کیا، چترالی بتائے کہ چترال کے لیے کیا کام کیا، جو 48 اور 49 اور 50 اور 40,000 لیتے ہیں۔ پھر جب 5 سال میں اپوزیشن میں رہا، اس کا والد صاحب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے ہمارے ساتھ تھا، میں اپوزیشن کا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا، اسمبلی میں چترال کی ہر وقت بات کرتا تھا، لوہاری بھی یاد کرتا تھا، مگر کوئی اپوزیشن کے کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے کوئی منصوبے بنائے گا۔ 5 سال سرخانے میں رہا آپ کا پروجیکٹ، اور جب دوبارہ نواز شریف صاحب کا دور آیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور میں اس میں ایڈوائزر بن گیا، اور دوبارہ مجھے اس نے کہا کون سا محکمہ لینا ہے، میں نے کہا میاں صاحب میں نے اسی دور میں جو کام کیا اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، وہی جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ جتنے، وہ بجلی کے، وہ گیس کے، وہ روڈ کمیونیکیشن کے، میں اس کی لک آفٹر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے صوبے میں جو کام کریں۔ تو جب میٹنگ ہو رہی تھی، نواز شریف صاحب بھی زندہ ہے، جو میٹنگ میں لوگ تھے وہ بھی، تو بات ہوئی کہ پریارٹی لسٹ، ترجیحی بنیادوں پر کون سے پروجیکٹ ہونے چاہیے۔ ہم ابھی آئے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا ہزارہ موٹر وے بننی چاہیے ہر صورت میں، اور پھر نیچے والوں نے کہا کہ ہزارہ موٹر وے جی وہی 2 لین ہم بنائیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے کہتے ہیں 2 لین۔ نواز شریف صاحب کا یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے کہا نہیں 3 لین ہونے چاہیے،
کہتے ڈی بی والے نہیں مانتے, کہتے منانا آپ کا کام ہے, اس سے مناؤ, مگر ہزارہ موٹر وے چاہتا ہوں کہ وہ بن جائے. میں نے اٹھ کے کہا میں میاں صاحب کبھی تہ دل سے مشکور ہوں, میں جو بھی کچھ کرے میں وہی احسان اپنے آپ پر سمجھتا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب ایک پروجیکٹ لوہاری ٹنل کے نام سے اور 5 سال سے مردہ پڑا ہوا ہے, اور 5 سال سے وہ پروجیکٹ ڈٹ پڑا ہوا ہے, اس کو فنڈنگ ہو ہی نہیں رہی. اور چترال کے لوگ بیچارے, چترال کے لوگ اس ٹائم میں افتخار صاحب بھی ممبر بنے تھے کہ چترال کی یہ باتیں میں نے کی, اور میاں صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے کتنے اچھے لوگ ہیں. اور یہ میں نے کہا پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ ٹنل بننا چاہیے, آگے بھی افغانستان تک, فلاح تک, آگے ہم نازل ایریا تک ہماری پہنچ ہو جائے گی, اور یہ بھی ٹاپ پرائرٹی میں ڈال لیں. اور میاں صاحب نے مہربانی کر کے اس لسٹ کو بھی, منصوبے تو کئی ہوتے ہیں, وہی منصوبے بنتے ہیں جس طرح افتخار صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ پہلے لوکیشن اتنا تھا اور پھر اتنا بن گیا. یہ بات عام آدمی کو سمجھ لینا چاہیے. یہ لوکیشن اس لیے اٹھ گیا کہ وہی پریارٹی لسٹ میں آ گیا کہ اس کو مکمل کرنا ہے اور بنانا ہے, اور وہی پریارٹی لسٹ میں ڈال دیا. اسے پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل بھی جب آیا اور اتنے شارٹ ٹائم میں اللہ کا شکریہ ادا کیا, اور نواز شریف کا وہی بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ اس فارمولے سے ہٹ کر اس پر کتنے ارب روپے آئیں گے. نواز شریف 25 ارب 27 ارب 30 ارب اتنے پیسے لگانا اگر کوئی کسی جگہ میں لگاتا ہے تو سیاسی لوگوں کے اپنے تو یہ اپنے منصوبے ہوتے, اپنے سوچ ہوتے, مگر ساری اس کو بلڈوز کر کے, اور وہ ایک ڈریم خواب. تو میں نے اس میں جو کردار ادا کیے نا وہ اللہ تعالیٰ, میں ناراض تو آپ سے پیار بھی مجھے بہت زیادہ ہے, مگر میں کہتا ہوں تو تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, اس کو ان چیزوں کا معلومات کیوں نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ممبر افتخار صاحب تو آپ کا ممبر ہے, یہ آپ کے لیے لڑے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں عبدالولی صاحب انشاءاللہ بنے گا ممبر ہوگا, مگر میں تو بھی آپ کا وہی ممبر, وہی وکیلوں کے تنخواہ اور فیس کے بغیر ہی وکیل ہو, ہر وقت آپ کو وکالت کرتا ہوں. جس جگہ میں ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ چترالی موجود ہے اور ہماری حقوق ہمیں ملے گی. اللہ کا احسان ہے. میں اس کے گلہ میں نے جو ریزلٹ دیکھا تو میں عجیب سا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ شیر تو میرا نشان ہے, اور یہ امیدواروں کی تو اپنی جو بھی ہے, مگر میں نے تو بھی چترال کے لیے کم نہیں کیا یار. یہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد چترال کو جو گنوا لیے, پورے پاکستان میں دیکھ لے کسی طرح ایک ضلع میں جس سے ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہو, اتنے پروجیکٹ جو پیس ڈی پی اور بجٹ کا حصہ رہا ہے, میں ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں. بجٹ اس طرح چیز ہے, وہ گھر میں نہیں بنتا ہے, وہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے. پیس ڈی پی کا کتاب ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے, وہ اسمبلی پاس کر دیتا ہے, بجٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے پھر پاس ہوتا ہے. تو آیا آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں یہ تمام منظور شدہ, اس کی ایک پروجیکٹ کی اس نے وہی سے شروع کر کے مستوج یہ وہی روڈ, گرم چشمہ کا روڈ, بمبوریت کا روڈ, جتنے پروجیکٹ ہیں. اور نواز شریف صاحب یہاں آیا, اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, ہم افتخار سے کب لگاتے ہیں کہ کون سا جادو کیا اس پر, اس نے جو کچھ دے پیس ڈی پی دے کے تو چترال اور چترال اور چترال. تو وہی چیز اس کا پھر انہوں نے کیا کیا. میں اس پر آخر میں آتا ہوں, اس لیے میں نے کہا کہ آج چترال آئے اور اپنے پروگرام رکھے, دل کی اور حقائق پر مبنی بات کریں گے, کوئی جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گے. پھر جب وہ تو اپنی جگہ سارے شامل کیے اور ہم نے کہا کہ واقعی چترال خوبصورت علاقہ ہے, اچھے لوگ ہیں, اور اس طرح ڈیولپ ہو جائے, ہر جگہ سڑکیں جائے, تو یہ صرف چترالیوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے باہر شہر کے لیے آنے ہوئے لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. یہ چترال بنانا, پورا پاکستان بنانا ہے, سب کا اس میں آیا آتا ہے اور ہر جگہ انجوائے کرے گا, اچھی بات ہے. اس نے آپ کی بھرپور وکالت کیا, یہ ریئلٹی ہے. اس کے بعد گیس کی بات آئی, اور یہ اسی میں اتنی تیزی کی سب کچھ کہ یہ ناممکن بات ہے کہ جس جگہ گیس لائن نہیں جا سکتا ہے ٹیکنیکل وجوہات پر, وہی ہم پلانٹس لگائیں گے. ایک منصوبہ
اور اس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ حصہ چترال کو مل گیا. افتخار اس کے ساتھ اور اس کی ٹینڈرنگ بھی ہوئی اور زمین کے لیے بھی بات آئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میرے چند مقررین نے کہا اور میرے اجازت بھی دی, جس کو بولنا ہے بول دے. میں خود بھی ورکر بندہ ہوں, ورکر کو سننا بھی چاہتا ہوں کہ پھر کیوں یہ ہر گھر میں یہ آواز نہیں گئی کہ نواز شریف نے چترال کے لیے کیا کیا ہے, پی ملن نے چترال کے لیے کیا کیا ہے. وہ تو سوچنے کی بات ہے بھی نہیں جو کچھ کیا ہے. اور وہی بھی چترال کو شامل کیا کہ چترال کے ہر گھر میں گیس بھی ہونے چاہیے. یہ ظالم آ گئے, یہ ظالم نہ ہوتے تو آج اگر ہم عبدالولی صاحب کی گھر آتے تو یہاں گیس سے کھانا پکا کے ہمیں یہاں کھانا تھا, مگر ان ظالموں نے بند کر دیا. میں اس کی ایک ظلم کو گنواؤں گا, اور مجھے ان لوگوں سے گلا ہے کہ یہ لوگ جو چترال کے دشمن ہیں, جنہوں نے چترال کے میگا پروجیکٹ بڑے منصوبے ختم کیے, کس دلیری سے آ کے چترال میں تقریر بھی کرتا ہے اور آپ اس کو انڈوں سے اور اسے ٹماٹر سے استقبال نہیں کرتے. کہ آپ کو شرم آنا چاہیے کہ پھر کیا ہے. پھر بھی میں بات کرتا ہوں آگے. بجلی کی بات ہوئی. میں اس زمانے میں بھی بجلی کی لک اپ کرتا تھا جب گریڈ اسٹیشن شروع ہوا. یہ گریڈ نہیں, گولن گول کا پروجیکٹ. اور پھر بعد میں ایک مشکل بات, یہ جو چترال کے لیے کام کیے, مجھے اپنے ان ورکروں سے بھی گلنا ہے, تمام سے. میں افتخار کو کہتا ہوں, افتخار میں بعض خصوصیات بہت اچھے ہیں آپ کے لیے, لڑنے کا وہ کوئی نہیں, مگر یہاں میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی آپ ذرا تیز ہو جائیں, لوگوں میں بھی بات کریں, گھر گھر جائیں. بات اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ ناممکن کام ہے. بجلی ملتی ہے نیشنل گریڈ سے, یا نہیں کہ آپ بجلی گھر بنائے آپ کو بجلی ملے. یہ قانون ہے. یہ قانون میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال کر ایک شانگلے کے لیے میں نے تبدیل کیا, اور میں نے کہا یہ چترال بھی مجھے شانگلے سے کم نہیں ہے, اس کو وہی چترال ہی قانون ہے کہ یہاں پہلے تو یہ بجلی جائے گی نیشنل گریڈ میں, نیشنل گریڈ سے واپس آ کر پھر آپ کو ملے گی. مگر ہم نے وہ قانون ہی تبدیل کر کے کہ چترالیم کو چترال میں ملے گا, سبسڈی ملے گی, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. وہی بھی آپ کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں ہے, وہی اعزاز بھی مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. کون سی باتیں میں کرو اور پھر گلہ اگر نہ کرو ان لوگوں تو, یا تو ہمارے ورکروں کی کیا, ان لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں. یہ کام آٹومیٹک ہوئے. یا چھوٹے گریڈ اسٹیشن اس زمانے میں نے کہا کہ آپ کی چترال کے انڈیپینڈنٹ گریڈ اسٹیشن بنائے, آپ بجلی ہاؤس میں ڈالیں, اس سے چترالیوں کو دے دیں. یہ کوئی آسان کام کسی کا باپ عمران کی دور میں بگاڑ سکتا ہے, بنا نہیں سکتا ہے. اسی طرح منصوبے بنانا مشکل کام ہوتا ہے, اور وہی آپ کو مل رہا ہے وہ اپنی جگہ. اور پھر کل میں نے یہ روڈ دیکھا ابھی تک کتنے ظالم ہے کہ آج تک چترال تک پراپر روڈ بھی نہیں بنا, اتنے سال بند کر دیا. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی آج تک تو یہ جتنے منصوبے منظور کیے سارے مکمل ہوتے 100%. اور یہ چترال سے اس طرح آپ وہی سے نکل کر 2-3 گھنٹے میں یا آنا تھا, پہنچنا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں آج کرتا ہوں, مجھ سے پہلے ذکر نہیں ہوئی, وہی اہم بات ہماری دور میں ہوئی. وہی کیا تھا کہ چکدرا سے لے کر دیر چترال گلگت ایکسپریس وے کی منظوری اور پیس ڈی پی کا حصہ بنانا, چترال کو سی پیک کا پارٹ بنانا, یہ سب سے بڑا کام تھا کہ آپ چترالیم کے لیے یہ اگر میں کہتا ہوں اگر بجٹ میں پاس نہیں ہوا ہوں, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جھوٹوں کو, پھر تم مجھے جھوٹا ڈکلیئر کرے. اگر اس پیس ڈی پی اور بجٹ کی کتاب میں اسمبلی نے یہ پاس کیا ہو تو پھر آپ مجرم ہیں, ان لوگوں کے چترالیم کے مجرم ہیں, ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کے مجرم ہیں. ابھی میں کل آ رہا تھا چکدرا سے, ہر جگہ اتنے ٹریفک, ایک سے شروع کرے چکدرا, تالاش, آگے تیمرگرہ, فلا, خال, ہر جگہ یہ حالات واڑے. اگر آج نواز شریف کی حکومت ہوتی
تو سیدھا ایکسپریس وے گلگت تک جاتا اور سی پیک کے پارٹ ہوتے اس روٹ سے گاڑیوں چلنا تھی. یہ مراکم ڈویژن میں پوری ایک انقلاب ہونا تھا. تو پھر ان ظالموں نے کیا نہیں کیا. یہ ظالم جو بھی آتے بولتے ہیں ان کو شرم آنا چاہیے. انہوں نے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا. چکدرا چترال گلگت موٹر وے ایکسپریس وے کو ڈراپ کیا, ختم کیا. ابھی کہتے جھوٹے, آپ کا تو ٹائم ہی گزر گیا, آپ کیا بناؤ گے. وہی چکدرا سے لے کر کالام تک موٹر وے ایکسپریس وے کو ختم کر دیا, اور وہی منگورا خوازہ خیلہ سے لے کر بشام تک, یہ 3 بڑے پروجیکٹ خوازہ خیلہ بشام, چکدرا کالام اور چکدرا چترال گلگت 3 ایکسپریس ویز کا بجائے دینے کے اس نے ان سے لے لیے. پہلے سے منظور شدہ منصوبوں کو ختم کر دیا, PSDP سے نکال دیا. تو یہ صرف چترال کے نہیں, پورے ملکن ڈویژن کے عوام کے مجرم ہیں. انہوں نے ظلم کر دیا, ملزم بھی نہیں مجرم ہے. ان پر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے لوگوں کو ساتھ دینے کی بجائے ان سے لے لیے. تو ابھی آپ کا فرض, آج میں دل سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ان سارے باتوں کی باوجود یہ 2 باتیں, ایک طرف آپ کی ڈیولپمنٹ اپنی جگہ, مگر ڈیولپمنٹ ہو بھی اور آپ بھوک سے مر رہے ہیں, 2 وقت کا کھانا آپ کو نہیں ملتا. ان نالائقوں کی دور میں 2 وقت کا کھانا. ابھی غریب مجبور ہے, دیہاڑی کرتا ہو جو شام کو آ جاتا ہو, تو کون سا کام ہے, اس سے کون سی چیز خریدو. اس کے وزیر کیا کہتے ہیں, اس کے وزیر کہتے ہیں کہ مہنگائی میں ہمارا کیا کام ہے. اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے, صبح فرشتہ آتے ہیں, سارے نرخم کا تعین کر کے پھر چلی جاتی ہے. تو اس میں عمران خان اور PTI کے کیا قصور ہے. اس طرح اس کے ایک وزیر کو میں نے سنا کہتا ہے لوگ اگر چینی مہنگی ہے, گولڈ مہنگا ہے, تو چینی کے بغیر پیسے کیا فرق پڑ رہا ہے, چینی لے ہی نہیں, چینی کے بغیر چائے پیے. تو اس طرح لوگ. دوسرے وزیر کو میں نے سنا کہتا ہے کہ کھانا ایک ٹائم کا ہے, اگر روٹی مہنگی ہو کیا فرق پڑنا ہے, 2 کی بجائے 1 روٹی کا. اتنے ظالم چور ڈاکو لوگ. اور ایک وزیر کو میں نے سنا قومی اسمبلی میں کہ مجھے پورے KP میں کچا مکان دکھاؤ. آپ نے اس وزیر کی تقریر سنی ہوگی اسمبلی میں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ KPK میں بے روزگار بندہ دکھاؤ, کچا مکان دکھاؤ, کوئی غریب دکھاؤ, وہی تو شاد اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہے. اسی طرح ظالم لوگ آ جائے. اور اس کا لیڈر کون ہے, اس کا لیڈر ہے عمران. عمران کیا کہتے ہیں, وہی کسی صلاحیت پر کہ عبدالولی صاحب کیا ہے, سعید احمد خان کیا ہے, اس کی کیا ہسٹری, کیا صلاحیت ہے. وہ کہتے ہم دیکھتے ہیں, پیر نہیں دیکھے گا کہ کیا چیز آنی ہے. اگر کوئی لیڈر جادو منتر سے ملک کو چلائے تو اس ملک کا کیا بنے گا. اس نے تو اس ملک میں کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں, تمام اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ پاکستان ہم سب کا ہے. چوری تو اتنی زیادہ کی, سارا ٹائم دوسروں پر الزامات لگانے پر لگا لیا. ہر ایک کو کہتے ہیں چور ہے, احتساب کروں گا, احتساب کا تو نام ہی بدنام کر دیا. مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب آپ کی باری ہے, ہمارے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز سے لے کے مشتق ورکر تک آپ نے معاف نہیں کیا. میرا 20 سالہ بیٹا جیل میں ڈالا گیا جو لندن سے پڑھ کر آیا, اس کا ذہنی توازن آج تک بحال نہیں, بغیر کسی جرم کے. میں آج بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں, BBA پر ہو. جتنے مقدمات ہیں ہمارے پیچھے ڈال دیے. کیوں؟ ہم سچ بولتے, حق کی بات کرتے, نواز شریف کا ساتھ دیتے اور دیتے رہیں گے. ہمیں آپ کو آج کہتا ہوں چترال سے, اور یہ جو چترال میں آپ نے دیکھ لیا کہ 2 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ کی اراضی جو یہ میں پہاڑ چترال کے دیکھ رہا ہوں, یہ چترالیوں کا مستقبل ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے. اس کے اندر اتنے ماربل معدنیات, کیا کیا چیزیں اس کے اندر رہی ہے. اس کے زمرد, سونا, ہر چیز
ان پہاڑوں کے اندر ہے، اور وہ بھی آپ نے یہاں کے لوگ محروم کر کے، جس طرح افتخار نے پوری وضاحت سے بات کی، میں کہتا ہوں تیار رہ جائے اس احتساب کے لیے کہ آپ نے بین کے اندر بین 6 مہینے بعد لفٹ کیا، اور 6 مہینے پہلے کتنے ارب کرب اس میں کا ہے، اور بیرونی کمپنی کو جس میں آپ کے ایجنٹ وہی کام کر رہے ہیں اس کو دے دیا۔ میں کہتا ہوں اس کو منسوخ کرے، اس کو اوپن بولی پر لے آئے، چترالیوں کو شامل کرے، لوگوں کو شامل کرے، اور اسی طرح لوٹ مار اگر نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کا پاکستان کو اگر رہنا ہے تو نواز شریف اور اس کی ٹیم کو آنا ہے انشاءاللہ۔ اندہ دور مسلم لیگ نون کے اور شیر کے ہم آ کے ہماری دور آپ کے جھوٹے الزامات اور آپ سے ہم نکال کر رہیں گے کہ کتنی جو آپ نے مظالم کیے اور جتنی زیادتی کی آپ نے یہ بھی نہیں سوچا، اتنا کرو کہ پھر برداشت کرو۔ ہم پر تو جھوٹے مقدمات، آپ کے خلاف اصلی مقدمات ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ آخر میں میرے دل بہت چاہتے ہیں، چونکہ میں آپ نے کہہ دیا کہ میں چترالیوں سے پی ٹی ڈی سی کس چیز کو میں کس چیز کی بات کروں، اس نے بگاڑنے میں، عمران نے پاکستان کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں رکھا، اس کو پاکستان بگاڑنے کے لیے لایا گیا، اس کو ایک ٹیکہ مل گیا کہ پاکستان کو بگاڑ کر رکھ دے۔ میں اس کے بارے بھی جو آپ کے ساتھ مظالم کیے میں نے بات کی، اس قوم کے ساتھ کیا ہے، مگر چترالیوں میں آپ سے شیر کے لیے، مگر جب مشکل آئی تو میں آپ کے درمیان کھڑا رہا، اور پہاڑوں پہ اگر سلائیڈنگ آئے بھی میں نے وہ چیک لا کے ان لوگوں کو وہی ان کے گھروں میں دے دی۔ میں نے C-130 میں وہی امداد لا کے اور اس ایئرپورٹ میں خالی کی اور لوگوں کے دی، ہیلی کاپٹر یہاں سے لے کر ہر جگہ تک پہنچ گیا۔ اور اگر سیلاب آیا، زلزلہ آیا تو نواز شریف ایک دفعہ نہیں دوسرے ضلع میں ایک دفعہ آپ کے پاس 4 دفعہ بھی آئے۔ تو میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر ہمارا لیڈر آپ کے ساتھ ہے، نواز شریف چترالیوں سے محبت کرتا ہے، پی ملن چترالیوں سے محبت کرتا ہے، اور ابھی پی ملن میرا بھی سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ابھی نواز شریف صاحب نے جو اعتبار ٹرسٹ کیا مجھ پر کہ ٹکٹ دیتے بلینک دیتے کسی کا نام ہی نہیں لکھتا ہے، اتنا اعتماد ہے، تو یہ میرا بھی سب کچھ ہے، میرا بھی یہ احساس ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کون؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہی ہماری پوری پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ پروونشل لیڈرشپ میں آپ نے آپ کو چترالیوں کے لیے لیڈر نہیں، آپ کے لیے آپ کو اپنا مجھے ایک بھائی سمجھے، ورکر سمجھے، آپ کے ساتھ ہے۔ میرے امیدوار جو آپ کے سامنے کھڑے، ماشاءاللہ ان کی اپنی صلاحیت ہے، ان کا ایک جذبہ ہے قوم اور ملک کے لیے کام کرنے کا۔ تو میں کہتا ہوں جو بھی پارٹیاں میں نے گن بھی لیے، میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو میرے امیدوار سے کیوں ووٹ زیادہ ملتے ہیں۔ اپنی کوئی آ جائے، جس طرح میں نے اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو احتساب کے لیے چترال کے اندر پیش کیا، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ چترالیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ تو پھر شیر میرا بھی نشان ہے، شیر جیتے تو نواز شریف بھی جیت گیا، امیر مقام بھی جیت گیا، آپ بھی جیت گئے۔ تو میں کہتا ہوں خواب بلدیاتی الیکشن ہو، آ رہا ہے کہتے ہیں بلدیات کرا دیتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہونی جنرل الیکشن انشاءاللہ ہوں گے جنرل، مگر اگر یہ جو بھی الیکشن کہتے ہیں بلدیات بھی کرتے ہیں تو یہاں بھی شیر اور شیر نکلنا چاہیے، شیر پر ٹاپے ہونے چاہیے بلدیات میں بھی اور جنرل میں بھی۔ تو میں آپ سے یہ وعدہ لینا کہ آج تو آپ نمائندہ لوگ آئے، آپ یہ نمائندہ لوگ جس طرح آج ایک ساتھ ہم کھڑے، یہ اختلافات بلا دے، اگر مسلم لیگ رہی ہم سارے رہیں گے۔ اگر میں آپ کو خود کہتا ہوں میرے پاس آپ کون نہیں مل سکتے، مجھے آپ کون ٹیلی فون نہیں کر سکتے، میرے دروازے پر آپ کون نہیں آ سکتے کہ آپ کو کوئی رکوائے گا، آپ ان چکروں میں بھی نہیں جائے۔ میں نے MP تو ایک بندہ ہے نا، مگر وہ بن گیا تو ہم سارے بن گئے نا، پوری پارٹی بن گئی، مسلم لیگ بن گئی، نواز شریف بن گیا، شہباز شریف بن گیا، مریم نواز بن گئی، امیر مقام بن گیا، سارے بن گئے پھر نا۔
اگر وہ ہاری، اصل چیز سیاست میں الیکشن جیتنا ہے، صرف کھڑا ہونا بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس کے لیے مکمل ایک دوسرے کو برداشت کرے. اور میں نے یہ سیکھا ہے، میں ایک ورکر بندہ ہوں، اگر آپ ایک دفعہ 3 باتیں زیادہ کریں کسی کے خلاف، وہ دوسرا بھی انسان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار خدا کے لیے میں نے اتنی کر دی، اس بندے نے جواب ہی نہیں دیا، میٹھا دیا، بات ہی ختم، مٹی پاؤ ختم، ہم ایک ہے. آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں. جب ہمارا لیڈر ایک ہے، ہمارا خاص مقصد یہ پاکستان کے لیے کام کرنا، تو پھر ہمارے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، ہم ایک ہونے چاہیے. جس کو ٹکٹ مل جائے اس کو آپ کی جان کی بازی لگا کر اس کو جتوانا چاہیے. آپ کو اپنا ایجنڈا، اپنی کارکردگی پر کوئی بندہ ویسے آئے گا آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ یہ بڑے وکیل نہ ہو. نیازی صاحب یہ چھوٹا سا وکیل بھی پکڑے، مسلم لیگ کا مقدمہ آسان ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیے، کام ہی کیا ہے. تو آپ کے لیے بڑے وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا وکیل. میرا مقصد ہے کہ مسلم لیگ کے لیے ووٹ مانگنا، شیر کے لیے ووٹ مانگنا کوئی مشکل کام ابھی پاکستان میں نہیں ہے. لوگوں نے شیر کا دور بھی دیکھا تھا اور اس چور کا دور بھی دیکھ لیا کہ شیر اور چور میں کیا فرق ہے. آپ کو چاہیے کہ اس طرح میسج دے رہے مضبوط. میں آؤں گا دوبارہ. آج تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں اسی طرح آیا تھا، میں دوبارہ بہت جلد یہاں آؤں گا آپ کے پاس، آگے بھی جاؤں گا، آپ کے آخری حصے تک بھی جاؤں گا. گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی. آپ مطلب ہے کہ میں دوبارہ آ کے آپ کا جذبہ بھی دیکھوں گا. ہم سیاسی لوگ اور کیا کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ ہم جب راستے میں جاتے ہیں مسلم لیگ کا جھنڈا دیکھتے ہیں ویسے دونوں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلم لیگ ہے. تو آپ کو مسلم لیگ پر ابھی شرمانا بھی نہیں ہے. مسلم لیگ کی ٹوپی پہن کر آپ کو اس پر فخر کر دینا چاہیے. اس ٹوپی کس کا نشان ہے؟ پاکستان کی ڈیولپمنٹ، ترقی کا نشان. تو آپ کو وہی بھی اور مسلم لیگ کی جھنڈے اپنے گھروں پر بھی لگائے، اپنے دکانوں پر بھی لگائے، اپنے مارکیٹوں پر بھی لگائے. اس کو ابھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگوں نے دوسرے لوگ سارے ٹیسٹ کیے. تو میں چترال کی پوری عوام سے جس پارٹی میں اللہ حاضر ناظر آپ سمجھ کر سوچے کہ اگر مسلم لیگ نون نے بہتری اچھائی کی ہے اس چترال کے ساتھ، چترال کی عوام کے ساتھ، اگر مستقبل میں آپ دیکھتے، اگر ان پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے، بات سن لیں مطلب کی بات، ان چھوٹی پارٹیوں کو ووٹ دیتے تو ایک ممبر نے صحیح پارلیمنٹ میں 2 ممبر آ جائیں گے، 3 آ جائیں گے. تو کون سا تبدیلی آپ کے لیے لے کر آئے گا؟ تبدیلی کون سا لائے گا؟ یہ ساری چھوٹی پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں. پیپل پارٹی والے میرے بھائی ہیں، مگر ریئلٹی ہے کہ پیپل پارٹی صرف سندھ کی پارٹی ہے. یا اور کوئی پنجاب میں جب ضمنی انتخاب میں 100 ووٹیں لے لے وہ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتا. اس خام خیالی میں کوئی نہ جائے. اور دوسری پارٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کیا بننا ہے. اگر بننا ہے تو شیر کو سپورٹ کرے، چترالیوں اپنا حصہ ڈالے اس میں. آپ نے انشاءاللہ شیر آئے گا، کوئی مائی کا لال اس کا راستہ رکوا نہیں سکتا ہے. میں ایڈوانس میں کہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو. الیکشن 2023 میں نہیں 2022 میں ہوگا انشاءاللہ. الیکشن کمپین میں ہو جائے اور الیکشن میں ہو جائے اور نکلے اور لوگوں کو کنونس کرے. اگر چترال کی ترقی چاہتے ہو، پاکستان کی ترقی چاہتے ہو تو یہ اور پارٹیاں مارٹے چھوڑ کر آؤ، شیر کی ساتھ دے دو، شیر کو سپورٹ کرے. اس میں پاکستان کی بھی بہتری ہے، پاکستان کی بھی بھلائی ہے اور چترالیوں کی بھی ہے. جس طرح میں نے کی تھی میں خادم جہاں بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی چترالیوں نے آپ کو مایوس کیا ہے، نہ میرے دور میں کوئی آپ کو مایوس کر سکتا ہے. بات میرے ساتھ وعدہ کریں، آج کے بعد آپ ایک ٹیم ہو کر کام کریں گے. آپ کو ایک دوسرے کا ہمیں اعتراض مجھ پر بھی کرے. اس طرح سید احمد صاحب نے کہا میں بھی کوئی آسمان سے نہیں آیا، احتساب مجھے بھی چاہیے. اگر میں آپ کو اپنا صدر سمجھتا ہوں، آپ کا حق ہے. میں آپ کو تنخواہیں نہیں دیکھتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ میں، آپ کا حق ہے کہ میری غلطیاں مجھے دکھائے، میں ان غلطیوں کو نکالوں گا. اگر میں نے غلط کیا آپ سے معافی مانگوں گا، غلط نہیں ہے. اور اگر قصدن معافی مانگوں گا مگر کبھی قصدن نہیں کروں گا. غلطی سے کوئی غلطی ہوئی ہو
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کروں گا، صحیح کروں گا، یہ آپ کا کام ہے. ہماری ایک ٹیم ہے. لیڈرشپ کو ورکروں کا قدر کرنا چاہیے اور ورکروں کو لیڈروں کو ماننا چاہیے. دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں. اگر ورکر نعرے لگاتے لیڈروں کے لیے تو لیڈروں کا ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ریسپیکٹ، عزت دینا چاہیے. اور اگر ورکروں کو یہ چاہیے کہ اگر یہ لیڈر کہیں اسمبلی پہنچ جائے تب کام بنے گا نا، تو ان کو اس مشکل میں پر ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے. یہ آپ سب کا وعدہ ہوگا. آؤں گا تو میں بہت بڑی چینج کا امید لے کر آؤں گا چترال میں، کہ وہی سے شروع کر کے وہی ہم لوہاری سے آگے آتے اور مجھے مسلم لیگ نظر آ جائے.